مجھے پتہ ہے کہ رزق کا کنسیپٹ کافی واسٹ ہے، صحت بھی آتی ہے، اس میں اور وسائل بھی آ جاتے ہیں، لیکن فائنینشیلس پہ فوکس کر کے ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ مقدر ہے، نہ محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ سکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ دیکھو کتنا محنتی ہے لیکن اس کو کتنا مل رہا ہے فائنینشلی. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اگر یہ مقدر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ یہاں سے کسی بیرون ملک جاتا ہے ڈیولپڈ کنٹری میں، اور ایک دم سے اس کا مقدر بدل جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بڑے بڑے متقی لوگ ہیں لیکن بڑے غریب ہیں. تو بیسکلی ڈیپینڈ کس چیز پر کرتی ہے فائنینشیلس؟ اصل میں اللہ کیونکہ آپ فائنینشیل پہ ریسٹرکٹ کر رہے ہو نا بات، جب اللہ رزق کی بات کر رہا ہوتا ہے تو صرف مال کی بات نہیں کر رہا ہوتا. جیسے جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں بات طلاق کے بارے میں ہو رہی ہے اور زوج کا رزق، اصل بات زوج کے رزق کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ایک رزق ختم ہو گیا، شادی ختم ہو گئی، لیکن اللہ اس کو کہیں اور سے راستہ نکال دے گا، کوئی اور راستہ اس کے لیے کھول دے گا، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. مالی اعتبار سے قرآن نے کہا ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی بھی دکھاتا ہے اور کھولتا بھی ہے. تو رزق، پہلی بات تو جب ہم رزق کا لفظ قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس میں صرف مالی رزق کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، صحت، ایمان، صحبت، سوسائٹی، آپ کا ماحول، یہ تمام آپ کے رزق کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ آپ کا دین بھی آپ کے رزق کا حصہ ہے. لیکن پھر مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آپ کو آپ کا حصہ ملے گا، کسی اور کو اس کا حصہ ملے گا. بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، ان کی قسمت کھل جاتی ہے، بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، ان کی قسمت بند ہو جاتی ہے. میں نے ایسے لوگ وہاں دیکھے ہیں امریکہ میں جو یہاں پر گاؤں سے گئے ہیں وہاں ملینئر بن گئے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں سے ملینئر گئے اور وہاں پہ ایسے برے حالات ہوئے وہاں سیکیورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کس لیے کس کے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اور کیونکہ لیکن اس میں یہ کہنا کہ کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ استاد اگر دیکھا جائے تو ہماری لائف کا سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا مین انرجی کا ٹائم ہوتا ہے جوانی کا، وہ اسی رزق کے حصول کے لیے گزرتا ہے. ساری فوکس ایجوکیشن بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اسی فوکس میں ہے، لیکن اس کا کوئی کلیئر کانسیپٹ میرے نزدیک اس کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے دینی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ذرا ایک سٹیپ بیک کر کے نا ذرا پوری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے سب کو بتا دیا کہ بھئی تعلیم حاصل کرو، اچھی جاب ملے گی، کیونکہ اس نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو اچھی جاب ملی، اور اس نے بھی تعلیم حاصل کی، اس کو بھی اچھی جاب ملی. ٹھیک ہے نا، دنیا بدل رہی ہے، ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں، اکانومیز بدل رہی ہیں، اور ہم ابھی اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ڈگری کرو اور یہ جاب ملے گی. ایگزیکٹلی. تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ذہنی قید میں ڈالا ہوا ہے اور ہم فلیکسیبل نہیں ہیں اور ورسٹائل نہیں ہیں. اور وہاں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے، ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، 16 سال کے لڑکے ایپ ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں، اسکول جانے سے پہلے ملینئر بن چکے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل. کیونکہ رزق کا دروازہ جو ایک وسیع چیز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ سورۃ یاسین میں یہ بھی کہہ دیا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے تو آیت ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو کشتیوں میں سوار کیا. یعنی پرانے زمانے سے لوگ کہتے تھے جاؤ کوئی نئی دنیا جا کے ڈھونڈو، پتہ نہیں کیا رزق کا دروازہ کھلے گا تمہارے لیے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے ڈاکٹر، انجینئر یا فلانے یا فلانے یا اس گریڈ کی جاب یا یہ بس یہ 4-5 راستے ہیں رزق کے، باقی سب ناکام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ ہم نے اس طرح رزق کے دروازے خود بند کیے ہیں نا، پھر ڈپریشن آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا دروازہ کیوں نہیں کھولا. ارے بند تو آپ نے خود کیا ہے بھائی، کسی اور نے تھوڑی. آپ نے سوسائٹی کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ مجھے کسی نے، وہ پی ایچ ڈی پیپر کر رہی تھی لڑکی، اس نے مجھ سے آ کے کہا میں تھیسس کرنا چاہتی ہوں، کس پہ کرنا چاہتی ہوں، فلانے ٹاپک ہے. میرے پروفیسر کہتے ہیں نہیں اس کا کیا فائدہ، جو باقی کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو. یعنی اگر آپ کریٹیوٹی کو روک رہے ہو، انوویشن کو روک رہے ہو، اور پھر کہتے ہو رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، وہ تو ہم نے خود ہی بند کیا ہے نا ایز اے سوسائٹی. یعنی جتنی بات میں آپ کی سمجھ سکا ہوں تو یہ فکسڈ نہیں ہے، یہ ہمارے ایکشنز پر ڈیپینڈ ہے. بالکل. دیکھیں کوشش ہماری ہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر تھکی ہوئی کوشش ہوگی اور بیکار سی کوشش ہوگی اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزلٹ نہیں آ رہا، تو یہ تو زیادتی ہے نا پھر. بالکل. تھینک یو.